بیعت رضوان اور صلح حدیبیہ۔ ہجرت کے 5ویں سال غزوہ خندق کے موقع پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرما دی تھی کہ اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فجر کی نماز کے بعد مسلمانوں کو بتایا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں۔ ہجرت مدینہ کے 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ امن و عافیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور عمرہ ادا فرمایا۔ بعض نے سر منڈائے اور کچھ نے بال کتروائے، بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اس کی کنجی یعنی چابی لی، نیز میدان عرفات میں قیام فرمایا۔ نبی کا خواب صرف سچا ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ وحی ہونے کے ناطے حکم ربی ہوتا ہے اور اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے عمومی طور پر کل مسلمان اور مہاجرین خصوصی طور پر نہایت خوش ہو گئے کہ 6 سالوں کی طویل مدت کے بعد وہ حرم شریف کا سفر کر سکیں گے اور اپنے آبائی شہر کو روانہ ہوں گے۔ کم و بیش 1400 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے اور عمرہ کی نیت سے اور قربانی کے جانوروں 70 اونٹوں کی میت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ ہتھیار کے عازم حرم ہوئے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس مقصد کے لیے ذوالقعدہ کے ایک محترم مہینے کا انتخاب فرمایا جس میں جنگ منع تھی، تاکہ قریش مکہ پر واضح ہو سکے کہ مسلمان لڑائی کے لیے نہیں بلکہ خالصتاً عمرے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس سفر میں سعادت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام بھی باندھ لیا، جس سے دنیا پر اور خاص طور پر اہل مکہ پر واضح ہو گیا کہ اس لشکر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی جنگی عزائم نہیں ہیں اور یہ خالصتاً ایک مذہبی سفر ہے جو زیارت الکعبہ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے مکہ کی وادی قریب آتی جا رہی تھی، اہل مکہ کی طرف سے تکلیف دہ خبریں ملتی چلی جا رہی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حدیبیہ نامی ایک کنویں کے جوار میں پڑاؤ ڈال دیا تاکہ براہ راست ٹکراؤ سے بچا جا سکے۔ دوسری طرف اہل مکہ نے طے کر لیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو بے دین، باغی اور بگورے سمجھتے تھے۔ اہل مکہ خود کو مذہبی ٹھیکیدار خیال کرتے تھے اور جو بھی ان کے مذہب کو مانے گا وہ تو دیندار ہے، مگر جو کوئی ان کے مذہب سے انکار کرے گا وہ دہریہ ہے، کافر ہے، لادین ہے، مرتد ہے اور گویا ان کا مجرم ہے، اور اس قبیلے کے افراد کو کوئی حق نہیں کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کر سکیں۔ ان خیالات کی مالک قریش کی قیادت مسلمانوں کو حرم کی حدود میں داخلے کی روادار نہ تھی، جس کے باعث نوجوانان قریش مکہ مسلمانوں سے جنگ پر آمادہ تھے۔ حالانکہ خود ان کے اپنے عقیدے کے مطابق بھی اس ماہ مقدس میں اور ان حدود حرم میں جنگ و جدال قطعاً ممنوع تھی، لیکن جب خواہش نفس کو خدا بنا لیا جائے اور مذہب کی تعلیمات مذہبی پروہتوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جائیں تو حلال و حرام اور جائز و ناجائز کے معیارات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ تمام تقدسی تحریمات کو پیش نظر ڈال کر مسلمانوں سے جنگ کا فیصلہ کر لیا گیا اور قریش مکہ کے کچھ دستے خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں شب خون مارنے کے لیے مکہ سے روانہ بھی ہو گئے۔ ان دستوں کی کہیں چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی ہوئیں اور مسلمانوں نے ان کے کچھ افراد پکڑ کر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش بھی کر دیے، لیکن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قیمت پر بھی جنگ نہیں چاہتے تھے۔ جنگ سے اعراض کرنے کی اس مسلسل پالیسی نے قریش کو مجبور کیا کہ وہ سفارت کاری پر آمادہ ہوں۔ انہوں نے دارالندوہ میں مشورہ کیا اور بنی ہاشم کے دوست قبیلے بنو خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ کو بھیجا گیا کہ گفت و شنید کر کے مسلمانوں تک قریش کا غیظ و غضب پہنچا سکے۔
گویا اب قریش کی صورتحال ایسی تھی جیسے حالات سے شکست کھایا ہوا بیریا جہاں سرخ سرخ آنکھوں سے حریف کو گور رہا ہوتا ہے وہاں دم بھی ہلا رہا ہوتا ہے کہ شاید مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے۔ بدیل بن ورقہ نے قریش مکہ کو بتایا کہ اہل مدینہ صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں اور ان کے کوئی عسکری عزائم نہیں ہیں، سو انہیں عمرہ کے لیے مکہ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ پس قریش کی یہ تدبیر بھی انہی پر الٹ گئی تھی۔ اب قریش نے بہت ہی بزرگ سردار عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ اس نے واپس آ کر قریش کو مشورہ دیا کہ دیکھو، اس شخص کے ساتھ جنگ کا ارادہ نہ کرو۔ اس نے کہا کہ ہم نے ساری عمر تجارت کی غرض سے سفر کیے ہیں اور بڑے بڑے سرداروں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے لشکر دیکھے ہیں، لیکن جس طرح اس شخص کے چاہنے والے ان پر جان نچھاور کرتے ہیں، اس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھی۔ عروہ نے اہل مکہ کو مشورہ دیا کہ دیکھو، تم ان سے کبھی نہیں جیت سکتے، پس صلح کی پیشکش کو قبول کر لو۔ ابھی سفارت کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ مکہ کے شریر ذہنوں نے 80 افراد جنگ پر مشتمل ایک دستے کو بھیجا تاکہ مسلمانوں کو ہراساں کیا جا سکے اور وہ مدینے کی جانب لوٹ جائیں۔ وہ دستہ جو مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے آیا تھا، خود مسلمانوں کے نرغے میں آ گیا اور اسے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا گیا۔ جنگ سے چونکہ اعراض پیش نظر تھا، اس لیے اس دستے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا کہ قریش صلح پر آمادہ ہو جائیں۔ جب قریش کی تمام سفارتوں کا نتیجہ قریش کی ہر درمی کے سوا کچھ نہ نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سفارت بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے بڑی جرأت مندی سے قریش سے کہا کہ اب دو ہی راستے ہیں تمہارے سامنے، مسلمانوں کو عمرہ کرنے دو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قریش مکہ بلا باغیوں اور مرتدوں کو عمرے کی اجازت کیسے دے دیتے، اور ریاست مدینہ طیبہ سے مسلسل چھیڑ چھاڑ نے بھی اب انہیں جنگ کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ خود تو طواف کر لیں اور واپس چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کے بغیر طواف کرنے سے سخت انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں قریش نے ان کا اونٹ قتل کر دیا اور انہیں نظر بند کر دیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لوٹے تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے ایک درخت تلے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینا ہم سب پر لازم ہے۔ کون ہے جو اس کارروائی میں میرا ساتھ دے گا؟ 1400 کے 1400 مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قتل عثمان کے انتقام پر بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت پر اپنی خوشنودی کا پیغام بھیجا اور سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام افراد پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یہ اطلاع جب وادی مکہ کے مکینوں تک پہنچی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ اب ان کے لیے باغیوں اور بغوروں سے صلح کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ خطیب قریش سہیل بن عمرو جو زبان دانی میں خطابت میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا، قریش کی طرف سے جب مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا تو جنگی تیاریاں دیکھ کر بہت گھبرایا اور فوراً خدمت اقدس میں پہنچ کر عرض کی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی زندہ ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے، جس سے مسلمانوں کا غصہ تھم گیا۔ بیٹھتی جاگ دیکھ کر عروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ چند شرائط مان لیں تو ایک خوفناک جنگ ٹل سکتی ہے۔
شرائط پیش کی گئیں جو اگرچہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن چونکہ فراست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دور تک دیکھ رہی تھی اور پہلی بار یہود سے صلح کر کے قریش سے ٹکر لی گئی اور اب کی بار ہر قیمت پر اس مورچے کو خاموش کر کے تو یہود کا قلعہ کما کرنا مقصود تھا، اس لیے یہ شرائط قدرے تگ و دو کے بعد مان لی گئیں۔ مسلمان اس سال لوٹ جائیں اور اگلے سال عمرے کے لیے نہتے آئیں اور 3 دن قیام کے بعد چلے جائیں۔ نمبر 2، اہلِ مکہ میں سے کوئی مدینے آیا تو اسے واپس کیا جائے گا اور کوئی مسلمان مرد مکے آیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، اگلے 10 سالوں تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی اور قبائل عرب جس فریق کے ساتھ چاہیں مل سکتے ہیں۔ ان یک طرفہ شرائط کے علاوہ بھی معاہدہ نامہ لکھے جاتے وقت قریش کی طرف سے کچھ بدتمیزیاں دیکھنے میں آئیں، لیکن فراست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی برداشت کیا۔ ابھی دستخط ہونا باقی تھے کہ کچھ مسلمانان مکہ جنہیں قریش نے قید میں ڈال رکھا تھا کسی طرح آزاد ہو کر لشکر اسلام میں پہنچ گئے، لیکن قول و قرار کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اہل مکہ کے حوالے کر دیا۔ تاہم کچھ ہی دیر بعد چند خواتین بھی مکے سے فرار ہو کر لشکر اسلام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ سہیل بن عمرو نے کہا کہ انہیں ابھی ہمارے حوالے کر دیں، لیکن محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا اور کہا کہ معاہدے میں مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا نہیں۔ ان شرائط پر عام مسلمان مطمئن نہیں تھے، لیکن یہ مسلمانوں کی سیاسی فتح تھی اور اہل مکہ نے بغوروں اور لادینوں کو اپنے ہم پلہ مان کر ان سے معاہدہ کیا تھا۔ اس لیے چند دن بعد جب سورہ فتح میں اس صلح کو فتح مبین کہا تو مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا۔ صلح نامہ کی تکمیل کے بعد مسلمانوں نے اسی مقام پر قربانیوں کے جانور ذبح کیے، حلق کرایا اور احرام کھول دیے۔ معاہدے کی پہلی شرط کے مطابق اگلے سال مسلمان مکہ میں وارد ہوئے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں عمرہ ادا کیا۔ قریش کو اپنی آنکھوں سے ان بغوروں اور باغیوں کا طواف کرتے دیکھنا قبول نہ تھا، اس لیے وہ پہاڑوں کی طرف سدھار گئے اور مکہ خالی کر دیا۔ مسلمانوں نے بڑے اطمینان سے 3 دنوں تک حرم کعبہ کی فیض و برکات کو سمیٹا اور لوٹ آئے، اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب پورا ہو گیا۔ دوسری شرط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن فراست نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ سے بھاگنے والے مسلمان نوجوانوں نے قریش کے قافلوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ مکہ سے بھاگے ہوئے یہ مسلمان قریش مکہ کے قافلوں کو، جنہیں پورے عرب میں کوئی پریشان نہ کر سکتا تھا، انہیں یہ نوجوان خالی نہ جانے دیتے تھے۔ قریش مکہ نے جب ریاست مدینہ طیبہ سے رجوع کیا تو ریاست مکہ کی طرف سے مدینہ کی طرف سے انہیں صاف جواب مل گیا، کیونکہ یہ نوجوان مسلمان تو تھے لیکن ریاست مدینہ طیبہ کے شہری نہ تھے، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا۔ چنانچہ جب قریش بہت پریشان ہوئے تو ان شرائط سے دستبردار ہو گئے اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں کو مدینے بلا لیا۔ دوسری شرط کے دوسرے حصے کے باعث اہل مکہ بلا روک ٹوک مدینہ طیبہ جانے لگے اور مسلمانوں کا قائم کردہ معاشرہ دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ اہل مکہ کے مسلمان ہونے کی شرح میں بہت اضافہ ہو گیا، اور خالد بن ولید، عمرو بن العاص جیسے لوگ بھی اسی دوران مسلمان ہو گئے۔ تیسری اور آخری شرط کے باعث مسلمانوں نے یہودیوں کا زور توڑ دیا اور اتنی سرعت سے یہ کارروائی کی کہ ذوالقعدہ میں یہ معاہدہ ہوا اور محرم میں خیبر پر چڑھائی کر دی، اور پھر تاریخ نے ثابت کیا کہ یہی تیسری شرط فتح مکہ کا مقدمہ بنی اور مسلمانوں کو باغی، کافر، مرتد اور بگورے سمجھنے والے خود تا قیامت ان استعارات کے مستحق ٹھہرے۔